بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس حدیث ہے اور صبر سے متعلقہ ہے۔ عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة نور والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها رواہ مسلم۔ سب سے پہلے تو مرحباً بالمشایخ، عرب مہمان ہیں، مرحباً بکم برحابت الصدر۔ یہ ہمارے عرب مہمان ہیں جی، یمن سے، تو یمن سے ہیں، تیونس سے ماشاءاللہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ کا ذکر زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے، یہ تمہارے خلاف دلیل ہے۔ ہر انسان صبح کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو یا تو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا جو باب چلے گا یہ سارا صبر کے بارے میں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابو مالک اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلام پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نہیں، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ایک آدمی ممکن ہے پاکیزہ ہو لیکن ہو سکتا ہے صاف ستھرا نہ ہو، اور ایک آدمی ہو سکتا ہے صاف ستھرا ہو لیکن پاکیزہ نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس پر نالی کا پانی لگ گیا، پانی لگنے کے بعد خشک ہو گیا، تو صفائی میں تو فرق نہیں آیا۔ پیشاب کا قطرہ لگ گیا، وہ خشک ہو گیا، صفائی تو لگ رہی ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پاکیزہ ہے لیکن ممکن ہے کپڑے میلے ہوں اس کے، لیکن ہے پاک ہی۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی دونوں کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکیزگی کے دیتا ہے، لیکن یہاں مراد پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا آگے تو اس میں زیادہ تشریح کی میں اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا مضمون یہاں صبر کا ہے، تو اسی پر انشاءاللہ زیادہ بات کریں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ پاک رہنا انسان کے ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ جب کوئی انسان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، وضو کرنے والا جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہو، اللہ اس کو دل کا نور عطا فرماتا ہے، روحانیت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وضو بھی ایک پاکیزگی ہے۔ وضو کے بغیر انسان ناپاک شمار ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکیزگی کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ کپڑوں پہ گندگی لگ جائے اس کو نماز سے پہلے دھو لینا چاہیے، اور عورتیں بطور خاص کہ وہ پاک رہنے کا زیادہ اہتمام کریں، اس لیے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو قمیص پہ لگ گیا، کپڑوں پہ لگ گیا، اور بعض عورتیں اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو بھائی رابعہ بصریہ بھی تو مسلمان تھی، تو آخر انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات نے گزاری ہے، اور صحابیات نے گزاری ہے، خاص طور پر وہ خواتین جن کی اولادیں بھی ہوئیں اور پھر بھی انہوں نے نہ دین پر چلنے میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دی، تو ان کے کپڑے بھی تو ناپاک ہوتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ ایک گدی رکھ لیں، اور جب بھی بچے کو اٹھائیں تو نیچے گدی ہے اور گدی کے اوپر بچہ رکھیں، اس طرح تو ہمیشہ ہی وہ کپڑوں کے ناپاک ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ اور ویسے عرض کر رہا ہوں بچوں کو ہر وقت پیمپر پہنانا صحت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، بقدر ضرورت ان کو پہنا لیا جائے،
لیکن اپنی بچت کے لیے کہ بچہ پیشاب نہ کر دے، کپڑے نہ دھونے پڑے، ہر وقت ہی پیمپر پہنائے رکھنا، یہ بچوں کی صحت کے لیے، بطور خاص لڑکوں کی صحت کے لیے یہ ایک مضر چیز ہے۔ جو عام طریقہ ہے کہ گدی بنا لیں، بچے کو گدی پر اٹھایا کریں، پھر بھی کبھی کپڑے کو لگ ہی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کپڑا بدل لیں۔ جب کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو جسم کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، صرف وہ کپڑا ہی بدل لیں۔ اگر وہ پیشاب بچے کا جسم پر بھی لگ گیا تو صرف وہی جسم کا حصہ دھو لیں، سارا جسم دھونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ پنڈلی پہ لگ گیا تو صرف پنڈلی دھو دیں، بازو پہ لگ گیا صرف بازو دھو لیں، ران پہ لگ گیا پیشاب تو ٹانگ دھو لیں، یعنی وہی جگہ دھو لیں جہاں ناپاکی لگی ہے، پورے جسم کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی ترازو کو، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ اس سے مقصود ان اذکار کی ترغیب دینا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کی کثرت کی جائے۔ پھر فرمایا نماز نور ہے۔ نور کیسے ہے؟ آخرت میں اس کے ذریعے سے انسان کو روشنی ملے گی جس کی وجہ سے اس کو داخلہ جنت نصیب ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والے جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس یہ نور ایمانی نہیں ہوگا تو وہ ان کو کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تم تھوڑا ٹھہر جاؤ، کچھ تمہارا نور، لائٹ، روشنی ہم بھی لے لیں۔ انہیں جواب دیا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس دنیا میں لوٹ جاؤ، یہ نور وہیں سے ملا کرتے ہیں، یہاں نہیں ملتے۔ تو وہاں ہمیں نور کی ضرورت ہوگی، نور ایمانی کی بھی ضرورت ہوگی، نور اعمال کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے لیے ایک دلیل بن کر آتا ہے، یعنی برہان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے۔ صبر روشنی ہے، وہی جیسے فرمایا نماز نور ہے، صبر نور ہے، صبر سے انسان کو دل کی روشنی نصیب ہوتی ہے، قبر کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ دل جو زیادہ منور ہوتا ہے نا وہ غصہ پینے سے ہوتا ہے، شاید پہلے بھی تو میں نے عرض کیا تھا۔ صبر کرنے سے اندر کی مایا بنتی ہے اور اندر سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ نماز روزہ کرنے والے تو بتیرے ماشاءاللہ مل جاتے ہیں، لیکن صبر کرنے والے کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اچھے خاصے نمازی پرہیزگار بھی بیچارے بے صبرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کسی کو ہاتھ لگا کر دیکھو نا تو پتہ چل جائے گا کتنا اس میں ماشاءاللہ صبر ہے۔ کسی کو تانا دے کر دیکھو، کسی کو گالی دے کر دیکھو، کسی کو برا بھلا کہہ کے دیکھو، ساری اس کی نیکی ایک طرف ہو جاتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا، چپ کر جانا، یہ بڑی دولت ہے۔ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے، دلی کی جامع مسجد سے، تو کسی نے آ کر کہا کہ اسماعیل سنا ہے تو حرامی ہے؟ بھرے مجمع میں مریدین معتقدین کے ساتھ موجود ہیں، تو انہوں نے اس کو صبر سے لیا، آگے سے آپے سے باہر نہیں ہوئے کہ تو ہوتا کون ہے ہمیں حرامی کہنے والا، تو کون ہوتا ہے؟ اور ساتھ مریدین کا حلقہ بھی ہو تو پھر تو آدمی ایک منٹ میں کہتے پکڑو اس کو، لیکن نا انہوں نے بالکل خاموشی صبر سے کام لیا اور اس کو بات کا رخ ہی بدل دیا، بجائے اس کو الجھانے کے کہنے لگے نہیں بھائی، اس کو مسئلے کی شکل دے دی، کہنے لگے نہیں بھائی آپ کو غلطی ہو گئی ہوگی، ایسا نہیں ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، اگر آپ کبھی کہیں تو میں آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بس بات ہی ختم ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا اگلا مولوی صاحب الجھا ہی نہیں ہے، آگے کیا کہتا وہ، ہاں یا مولوی صاحب ہوتا تھوڑا سیدھا ہو جاتا تو پھر وہ ایک دو جملے اور بھی سوچ کے لایا ہوگا کہ پھر میں نے یوں کہنا ہے، پھر میں نے یوں کہنا ہے۔ تو یہ نا صبر کسی کسی میں ہوتا ہے۔ بیوی تھوڑا سا سخت سست کہہ دے، ساری نمازیں تہجدیں سائڈ میں ہو جاتی ہیں، بس آدمی اسی کو سیدھا کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ تو بیوی نے کہنا ہی ہوتا ہے، سب کی بیویوں نے، کہ میں نے تیرے گھر دیکھا ہی کیا ہے، تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تیرے پاس ہے ہی کیا، یہ سب کی بیویوں نے ضرور کہنا ہوتا ہے، اگر نہ کہیں تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ بیچاریوں کی مجبوری ہے۔ عورت ہو اور شکر کرے وہ کوئی ڈھونڈنے سے ملتی ہے، ورنہ یہ ساری ایسی ہوتی ہیں۔ اس لیے نا بیوی کی ان باتوں پہ غصہ نہ کیا کرے، صبر سے کام لیا کرے۔
اس میں صبر ہی فائدہ مند ہے۔ اگر اس سے لڑ پڑیں گے تو کوئی نتیجہ تو ہے نہیں، اس کو طلاق دے دیں گے، دوسری لیں گے، وہ اس نے بھی ایسے ہی کہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کہے گی۔ یہ میں اس لیے بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ ساری بیویاں ایسے کہتی ہیں، اور اندر ہی اندر کوئی تم لگ بھی رہا ہوگا کہ سچ بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اور ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شوہر ایسا کر لے کہ جس دن انسانیت بنی اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک اتنا لمبا عرصہ کسی آدمی کو ملے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی رہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن قیامت تک ساری زندگی بیوی کے ساتھ اچھا ہی بن کر رہے، اس کے ساتھ احسانات ہی احسانات ہی احسانات کرتا جائے، اتنی بڑی بات۔ پھر آپ نے فرمایا ثم رأت منک شیئا، پھر یہ بیوی نا شوہر کی طرف سے ہلکی سی کوئی ناگواری دیکھ لے، ہلکی سی، آپ نے فرمایا ہلکی سی کوئی ناگواری دیکھ لے، تو یہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو زندگی میں کبھی تیرے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی نہیں ہے، تو نے تو زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرے ساتھ بھلا نہیں کیا، کئی ایسے ہی کہے گی، ایک دفعہ بھی تو نے میرے ساتھ بھلا نہیں کیا، اور کیا کیا ہے؟ ساری زندگی بھلا کیا، زندگی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ملے تو یہ اس بیچاری کی مجبوری ہے۔ اس لیے یہ میرے سمیت سارے شوہروں سے کہتا ہوں، جب بیوی ناشکری پر آئے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، غصے نہیں ہونا چاہیے، کہنا چاہیے قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ وہ کہے گی میں غصہ کرتی ہوں، تو کہتا ہے قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ کہیے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ اس بیچاری نے کہنا ہے، اس لیے یہ کوئی ایشو کی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو میرے گھر میں نیا تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ نا ناراض نہیں ہونا بیوی کے، ان باتوں پر، ان باتوں کو دیکھ کر بس مسکرا دینا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اپنے ایک دوست کے بارے میں کہنے لگے میرا دوست ہے ماشاءاللہ، اس کی اچھی گورنمنٹ جاب ہے، قد کاٹھ بھی اچھا ہے، بڑا خوبصورت صحت مند اور اچھی جاب ہے اس کی۔ کہنے لگا اس کی بیوی، مجھے وہ کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک دن مجھے صبح کہا، مطلب کسی دن کے وقت میں کہا کہ میں جیسا شوہر چاہتی تھی نا مجھے ویسا ملا ہے۔ کہا اسی دن مجھے شام کو کہنے لگی تیرے پاس ہے کیا؟ کہا اسی دن مجھے شام کو کہا کہ تیرے پاس ہے کیا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا دوست بڑا ڈسائٹ ہوا کہ یار یہ عجیب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو اس نے ضرور کہنا تھا، یہ نہ کہے تو اس کو دن نہیں گزرتا، اس بیچاری کی زندگی نہیں گزرتی۔ اور کہا یہ سب گھروں میں ہوتا ہے، ان باتوں پہ بیویوں سے ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہو گیا؟ الصبر ضیاء، صبر سے کام لینا ہے، قبر میں روشنی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ جو انسان قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن ان کے لیے حجت ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے قرآن ان کے خلاف حجت بن کر آئے گا، دلیل بن کر آئے گا، ان کے خلاف مدعی بن کر آئے گا کہ یا اللہ میں اس کے خلاف ہوں۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر کے کل قیامت کے دن قرآن کو اپنے حق میں مدعی بنا رہے ہیں یا اپنے خلاف مدعی بنا رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے دوران یا تو ایسے عمل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، یا ایسے عمل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر آپ سے کچھ مانگا، آپ نے پھر دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ مال تھا وہ ختم ہو گیا، آپ نے نہ نہیں کیا۔ جب آپ نے سارا کچھ خرچ کر ڈالا پھر آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس جو ہوگا وہ میں اسے سنبھال کے نہیں رکھوں گا، میں تمہیں دیتا رہوں گا، لیکن قاعدے کی بات یہ ہے
من یستعفف، دوسری بات میں من یستعف یعفہ اللہ، جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا اللہ اسے سوال سے بچائے گا۔ یہ ایسا زبردست ضابطہ حیات ہے کہ اللہ تمہیں بڑی باعزت اور بڑی خوشحال زندگی دے گا۔ یہ اور اس کا اگلا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو لوگوں سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزارے گا، بے نیاز ہو کے زندگی گزارے گا، لوگوں کے مالوں پہ نظر نہیں رکھے گا، یغنہ اللہ، اللہ خود اسے مالدار کر دے گا، اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ دو باتیں، من یستعف یعفہ اللہ، جو اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا اللہ اسے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے گا، اس کو نوبت ہی پیش نہیں آئے گی، لیکن ایک دفعہ تھوڑی صبر اور تھوڑی ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ دل کرتا ہے یار اس آدمی سے مانگ لوں تو یہ دے بھی دے گا، نہیں مانگنا۔ اور اسی طرح دل میں لالچ نہیں رکھنی، من یستغنی یغنہ اللہ، جو دل میں لالچ نہیں رکھتا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پہ نظر نہیں ڈالتا، فرمایا یغنہ اللہ، اللہ اس کو لوگوں کا محتاج نہیں بناتا، پھر اللہ خود اسے غنا دے دیتا ہے، اللہ خود اسے مال دے دیتا ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ پکا ضابطہ رکھیں زندگی بھر کے لیے کہ لوگوں کے مالوں پہ نظر نہیں رکھنی، کسی سے یہ امید نہیں رکھنی کہ یار یہ آدمی مجھے چیز جو ہے نا ویسے ہی دے دے، یا یہ آدمی مجھے فلانی چیز دے دے، یا اس سے دوستی لگا لوں، کل اس سے گاڑی مانگ لوں گا، اس سے قرضہ لے لوں گا، یا اس سے کوئی فلانی چیز ہی مانگ لوں گا۔ کسی سے اس نیت سے تعلق نہ ہو، سب سے تعلق ہو اللہ کی وجہ سے، مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ کسی سے یہ لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ آدمی اگر میرا دوست بن گیا تو مجھے اس کی دکان سے چیز سستی مل جائے گی، یہ بھی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بے نیاز ہو کر رہنا اور ایک اللہ پر نظر ڈال کے رہنا کہ یا اللہ مجھے تجھ سے سب کچھ چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، من یستغنی یغنہ اللہ، جو لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یعنی لالچ نہیں کرے گا، اللہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ اس کو لوگوں کی محتاجی سے پھر بچا لے گا۔ تو یہ زندگی بھر کا سبق سیکھنا ہے، سب لوگوں سے محبت تعلق رکھنا ہے، لیکن دل کی سوئی کسی کے مال کسی کی عہدے پر نہیں آنے دینی، بلکہ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ کوشش ہو کہ میں کچھ دے دوں، یہ کوشش نہ ہو کہ یار میں لے لوں۔ دو دوست اکٹھے جا رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے، چنو جانا ہے، ملتان جانا ہے، کرایہ دینے کا وقت آیا، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کا بھی دے دیں، اپنا بھی دے دیں، لیکن اگر نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو میرا بھی وہی دے دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنا تو میں خود دوں گا بھائی۔ ہو اگر یہ نہ ہو دل میں کہ چلو یار وہ میرا بھی دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں، ہم اوپر والا ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتے تو پھر نیچے والا ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ جو ایسے کر جائے گا نا اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ اسے کسی کے در پہ نہیں جھکنے دے گا، اللہ اسے کسی کے در پہ نہیں جھکنے دے گا۔ استغنا کے تو بیسیوں سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو کر رہنا، کسی سے کچھ لینے کی طمع اور امید تک نہ رکھنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو استغنا کی زندگی نصیب فرمائے، بے نیازی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آگے فرمائے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ مشکل وقت آ جاتا ہے، آدمی کہتا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، صبر کے پیمانے لبریز نہیں ہوا کرتے، یہ تو ایمان والے کا جملہ ہی نہیں ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا تمہارا صبر اوپر رہے، لوگوں کی جتنے بھی طعن و تشنیع کے جملے، سخت رویے جو ہوں وہ تمہارے صبر کے نیچے رہیں، صبر اوپر رہے۔ اگر طعن و تشنیع کے جملے، سخت رویے بڑھتے چلے جائیں تو یہ اوپر بڑھتا چلا جائے۔ صبر کا پیمانہ ایمان والے کا کبھی لبریز نہیں ہوتا، آخر دم تک وہ صبر سے ہی کام لیتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بے صبرہ ہو جائے، پھٹ پڑے، ہمیشہ صبر مانگتا رہے اور صبر سے کام لیتا رہے۔ جو صبر سے کام لیتا ہے اللہ اسے صبر دے بھی دیتا ہے، جو بے صبرہ ہو جائے تو پھر
ایسے بھی واقعات آئے کہ اچانک اطلاع ملی بیٹا فوت ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، آدمی پاگل ہو گیا، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ میں نے پہلے شب بتایا تھا ہمارے علاقے کا ہی آدمی، تو وہ میں نے خود اس کو دیکھا روڈوں پہ پاگلوں کی طرح پھرتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا یہ تو ہمارے سامنے کی بات کا سمجھدار آدمی تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پر، یہ پہنچا تو بھائی کی لاش پڑی تھی، بس وہیں پاگل ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا واقعہ بھی آ جائے تو صبر سے کام لے۔ صبر سے آگے آ بھی رہا ہے واقعات موت کے بھی، تو جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے اللہ سے صبر دے دیتا ہے۔ اچانک خدا نہ خواستہ والدین کے انتقال کی خبر ملتی ہے، بیٹے کے انتقال کی خبر ملتی ہے، بلا شبہ بڑا صدمہ ہے، لیکن یوں کہے ان للہ ما اعطى ولہ ما اخذ، دیا بھی اللہ نے تھا لیا بھی اللہ نے ہے، اللہ کا مال ہے اللہ کے ہاں چلا گیا۔ جو صبر کی نیت کر لیتا ہے اللہ سے صبر دے دیتا ہے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ نے اگر کسی کو سب سے بڑی عطا دی ہے تو فرمایا یہ وہ عطا صبر ہے، اس سے بڑی کوئی عطا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو سب سے بڑی عطا دی ہے وہ عطا صبر ہے، یہ کسی کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ غصے میں صبر کرنا، سخت رویوں میں صبر کرنا، تکلیفوں میں صبر کرنا، بیماریوں اور پریشانیوں میں صبر کرنا، غربت میں صبر کرنا، جیسے حالات ہیں صبر کرتے رہنا، یہ دولت کسی کو ملتی ہے، اور جس کو مل جاتی ہے تو اس سے بڑی دولت پھر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب صبر مل جاتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر جنہاں دے پلے ہے رب انہاں دے رلے ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو اللہ اتنا دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ صبر ہمیشہ دامن تھامے رکھے آدمی، اللہ اس کے ساتھ ہے، اجر بے حساب ہے۔ بعض دفعہ رشتہ داروں کے رویے اتنے ترش اور سخت ہوتے ہیں آدمی کا سینہ چھلنی ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اگر یہ نیت کر لے میں نے صبر کرنا ہے اللہ صبر دے دے گا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، لوگوں کے جتنے بول بھی آئیں ان سب کو سہتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پھر اس میں کامیابی دے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی کہ زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر اے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک مزہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کڑوا گھونٹ پیتا ہے اس کی بھی ایک لذت ہے، لیکن اللہ کے لیے پیے، اس لیے نہ پیے بے بس ہے، اس لیے نہ پیے کہ یار چلو لوگ میری تعریف کر دیں گے، اس لیے پیے کہ اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، پھر اس کڑوے گھونٹ کی مٹھاس محسوس کرے گا، کڑوے گھونٹ کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی دے، لیکن مشکل وقت آ جائے تو صبر کی توفیق دے، خاص طور پر رشتہ داروں کے رویے، بیوی کے رویے، اپنوں کے رویے کھلے دل کے ساتھ برداشت کریں۔